بسم اللہ الرحمن الرحیم علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین رحمۃ للعالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین صلوات پڑھ صلی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس چیز کی اہمیت کی بنیاد پر یا اس چیز کو اہمیت دینے کے لیے قسمیں کھائی ہیں، اور انہی میں سے ایک قسم یہ ہے جو اس سورہ میں پروردگار عالم کھا رہا ہے۔ قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی۔ والتین والزیتون وطور سنین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ وہذا البلد الامین، اور قسم ہے شہر امین کی یا بلد امین کی۔ یہ چار قسم شروع میں ہیں۔ قسم کے بعد جب کسی کلام کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو انسان اس سے پہلے قسم کھاتا ہے۔ کورٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو گواہی سے پہلے قسم کھاتے ہیں تاکہ گواہی کی حیثیت اور عظمت ہو، اس کی ویلیو ہو۔ اگر قسم نہ ہو قرآن کی یا مقدس کتاب کی تو گواہی کے اوپر اس درجہ اطمینان نہیں رہتا۔ یہ اور بات ہے کہ جو عدالت میں قسم کھاتے ہیں اس کے بعد جو گواہی دی جاتی ہے اکثر اس کے برخلاف ہوتی ہے جو سچ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے بھی قسم کھائی ہے بعد میں آنے والی بات کو کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب اس جگہ پر پروردگار نے جو قسم کھائی ہے، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی۔ یہ دو پھل ہیں، تین یعنی انجیر اور زیتون تو زیتون۔ تین اور زیتون کی قسم کھانا قرآن کا، ان آیات کا اگر ظاہری معنی ہم دیکھیں، قرآن کو ظاہری اس آیت کو ظاہری شکل میں اگر دیکھیں تو اس کے معنی وہی تین اور زیتون ہے۔ اگر ہم ظاہر کو بھی دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس کی قسم کھائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی پست چیز کی تو قسم کھاتا نہیں، تو پھر پروردگار کیسے پست چیز کی قسم کھائے گا؟ ہم کسی انسان کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں آپ کے سر کی قسم۔ بدن کے مختلف حصے ہیں، تو انسان سر کی قسم کھاتا ہے،
مد مقابل کی، کیونکہ سر اس کے بدن میں نہایت باعظمت چیز ہے۔ تو قسم کا اصول یہ ہے کہ جو باعظمت ہے اسی کی قسم کھاتا ہے۔ ماں انسان کے لیے بہت باعظمت ہے۔ تمہاری جان کی قسم، انسان کی جان اس کے لیے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو ہے، وہ جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان کی جان کی قسم کھاتا ہے، اس کی ماں کی قسم کھاتا ہے، اس کے لیے جو سب سے عزیز ہوتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے، تاکہ اپنی بات کی صداقت کو، سچائی کو اسے منوا سکے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے، قسم کی بحث طولانی بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر پروردگار عالم نے انجیر کی قسم کھائی ہے تو انجیر کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے؟ انار بھی ہے اس کا پھل اور بہشتی پھل ہے، کیلا بھی ہے، ان کے ذکر قرآن میں بھی موجود ہیں، لیکن قسم نہیں ہے اس کی۔ کیلے کی قسم نہیں ہے، انار کی قسم نہیں ہے، کئی اور پھل ہیں جن کا تذکرہ موجود ہے لیکن ان کی قسم نہیں ہے۔ انجیر کی قسم کھا رہا ہے پروردگار عالم۔ تو انجیر کا فائدہ کیا ہے؟ انجیر بڑھاپا نہیں آنے دیتا۔ انجیر وہ پھل ہے کہ جس میں کوئی چھلکا نہیں، جیسے کیلا ہے اس کے چھلکے کو اتارنا پڑے گا کھانے کے لیے، لیکن انجیر میں چھلکا نہیں ہے، کھانے کے بعد اس کے بیج کو نکالنا پڑتا ہے۔ کہ انجیر میں ایسا بیج نہیں ہے کہ جسے آپ اگل دیجئے، بلکہ انجیر میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب نگل جائیے۔ مفید ہے، نہایت مفید پھل ہے۔ اس اعتبار سے سب سے زیادہ، جیسے افلاطون یہ فلاسفر ہے، سقراط فلاسفر ہے، بقراط فلاسفر ہے، جالینوس فلاسفر ہے، یہ سب فیلسوف ہیں۔ اور افلاطون اس درجہ انجیر کو پسند کرتا تھا کہ لوگوں نے نام رکھ دیا تھا یہ افلاطون کا پھل ہے۔ ایک مٹھائی ہے اس کا نام ہے افلاطون۔ پھل نہیں سنا تھا افلاطون کے نام سے، افلاطون بمبئی میں ملتا ہے۔ پھل نہیں سنا تھا جو افلاطون کے نام سے منسوب ہو اپنے زمانے میں۔ انجیر افلاطون کے نام سے معروف تھا۔ اسی طرح سے جالینوس نے ایک معجون آتا ہے، اس کا نام ہے معجون جالینوس، ہمدرد میں۔ جالینوس نے انجیر کو یونان کے پہلوانوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ پہلوان دوسرا کھانا کھائے تو کھائے لیکن اسے ضرور کھائے۔ پہلوان اسی وقت صحیح معنی میں پہلوان ہوگا جب انجیر کھائے۔ اس پہ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انجیر اسی طرح سے وہ لوگ جو ڈائٹیشین ہیں، غذا کے ماہر ہیں، جو وٹامنس کو جانتے ہیں کون سا کھانا انسان کے لیے مفید ہے، کون سا کھانا مفید نہیں ہے، تو کوئی ایسا ڈائٹیشین نہیں ہوگا جو انجیر کے فوائد کا انکار کرے، اس کے اثرات کا انکار کرے۔ اگر کوئی شخص کمزوری محسوس کرتا ہے تو انجیر کو اسی کے برابر شہد لے اور اس کے ساتھ استعمال کرے۔ کسی کو ذہنی کمزوری محسوس ہوتی ہو وہ انجیر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ کسی کو قبض کی شکایت ہے وہ انجیر استعمال کرے۔ کسی کو کھانسی کی شکایت ہے، انجیر کو گرم پانی میں تھوڑا سا کھولا لے اور اس پانی کا استعمال کرے۔ اسی طرح سے اگر طب کے اندر جائیں تو انجیر سے بے شمار نسخے ہیں، بے شمار اس سے دوائیں بنتی ہیں، اور اس کا استعمال انسان کو تندرست رکھتا ہے، بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں، معدنیات جو ہیں وہ فراوان ہیں۔ آئرن ہے اس کے اندر، کیلشیم ہے اس کے اندر،
اگر کسی کے معدے میں زخم ہو، پیٹ میں معدے میں زخم ہو گیا ہو، وہ انجیر کو اگر کھائے تو اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ شہد اور انجیر دونوں مساوی مقدار میں۔ اسی طرح سے اور سوائے فائدے کے اس انجیر کے کچھ نہیں ہے، اگر ظاہری معنی اس سے مراد لیا جائے تو، کہ یہ وہ غذا ہے کہ جس کے اندر ذرا بھی ویسٹیج نہیں ہے، نہ کھانے سے پہلے نہ کھانے کے بعد، کوئی سوائے فائدے کے، یہ اس درجہ اہم ہے۔ تین اور زیتون کے اسی طرح سے بھی فوائد ہیں، لیکن اگر ہم یہ صرف فائدے میں چلے جائیں گے تو یہ تفسیر کے بجائے طب کی تعریف ہو جائے گی۔ والتین والزیتون سے مراد مفسرین نے کہ آیا پروردگار عالم نے اس سورہ میں، اس سورہ کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ تین، سورہ تین کے نام سے یہ معروف ہے۔ تو آیا پروردگار عالم کی مراد یہی پھل ہے، یہی دونوں پھل ہے، یا اور کوئی مراد ہے؟ مفسرین نے پہلا جو جملہ ان دو لفظوں کے بارے میں والتین والزیتون کے بارے میں کہا ہے وہ ہے دمشق اور بیت المقدس۔ تین سے مراد دمشق ہے اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے۔ اچھا، ان دونوں جگہوں پر، چاہے وہ دمشق ہو، دمسکس جسے کہتے ہیں، یا بیت المقدس فلسطین میں جو واقع ہے، ان دونوں جگہوں پر یہ دونوں پھل بڑی فراوانی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تین سے مراد وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر انجیر کا پھل بڑی فراوانی کے ساتھ ہوتا ہے، اور بیت المقدس میں، دمشق میں یہ چیز یہ موجود ہے۔ اور دو پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام تین ہے، دوسرے کا نام زیتون ہے، ایک پر زیتون ہوتا ہے، دوسرے پر انجیر ہوتا ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ تین سے مراد حضرت آدم ہے، زیتون سے مراد حضرت نوح ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ تین سے مراد حضرت آدم کیسے اور زیتون سے مراد حضرت نوح کیسے؟ جب حضرت آدم نے پروردگار عالم کے حکم کی تابعداری اس انداز میں نہیں کی تو ان کا لباس گر گیا۔ اس وقت انہیں ضرورت ہوئی اپنے آپ کو چھپانے کی، تو ابو البشر، ہم سب کے دادا اور جد، جس کی ہم سب اولادیں ہیں، انہیں اپنے تن کو ڈھانکنے کے لیے جو پردہ بنا وہ تھا اسی انجیر کا پتا۔ انجیر کے پتے سے حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنے جسم کو چھپایا۔ زیتون سے مراد حضرت نوح کیسے ہیں؟ جب حضرت نوح کی کشتی چلی اور طوفان چلتا رہا مسلسل، فکر لاحق ہوئی جناب نوح کو کہ یہ طوفان تھم گیا، بارش، زمین سے پانی کا ابلنا، بارش تو دیکھ سکتے تھے، پانی رک گیا، پانی کی جو مقدار تھی بڑھتا جا رہا تھا مسلسل، آیا وہ گھٹ رہا ہے یا ویسا ہی ہے؟ تو آپ نے اپنی کشتی سے جس پر سوار تھے ایک کبوتر کو اڑایا اور اس سے کہا جا کے، تاکہ وہ جا کے خشکی دیکھ کے آئے۔ وہ کبوتر اڑا اور اڑنے کے بعد کبوتر واپس جب آیا تو اس کی چونچ کے اندر زیتون کی شاخ تھی۔ اس شاخ کو دیکھ کے حضرت نوح یہ سمجھ گئے کہ پانی اب تھم رہا ہے، پانی اب زمین اسے نگل رہی ہے اور خشکی نمودار ہو رہی ہے۔ اس لیے زیتون کی شاخ صلح اور امنیت، پیس کی علامت ہے زیتون کی شاخ۔
تو یہ تفسیر ہے اس کی مختلف. ایک جگہ پر رسول خدا سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے 4 شہروں کی قسم کھائی ہے، 4 چیزوں کی اس میں قسم کھائی ہے. والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین. 3 سے مراد مدینہ ہے، زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، طور سنین سے مراد کوفہ ہے، اور بلد الامین سے مراد مکہ ہے. کسی بھی تفسیر میں اس کی یعنی جو لفظ ہے وہی تفسیر بھی ہے، وہی مراد معنی بھی ہے، لیکن ان 3 کے علاوہ یعنی 3 و زیتون و طور سنین کے متعلق مختلف تفسیریں ہیں جو آپ کے خدمت میں نے عرض کیا. اگر اس سرزمین کا اگر یعنی والتین والزیتون سے مراد دمشق اور بیت المقدس یا فلسطین 2 ارض مقدس کو لیں، اگر ارض مقدس مراد لیتے ہیں تفسیر کی روح سے تو بھی یہ قسم درست ہے کہ یہ 2 سرزمین، علیکم السلام، یہ 2 مقدس سرزمین. مہدی بھائی آپ کو غصہ فرو کر لینا چاہیے. یہ 2 مقدس سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر بہت سارے انبیاء آئے ہیں اور انہوں اس سرزمین سے اپنی تحریک کا انہوں نے آغاز کیا ہے، اور اس سرزمین پر وہ دفن بھی ہیں. تو جس جگہ پر انبیاء دفن ہو وہ سرزمین مقدس ہے، اس کی پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے. وہ جنہیں ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے، دیکھ لیں کہ پروردگار عالم کیوں دوسروں کی قسمیں کھا رہا ہے. وہ کھاتا جبار کی قسم، اپنے آپ کی قسم، کھاتا ستار کی قسم، کھاتا قہار کی قسم، اس کے 1000 اسماء ہیں ان کی قسم کھاتا. وہ کسی دوسرے کو کیوں وسیلہ بنا رہا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے؟ اس وجہ سے وہ سرزمین مقدس ہے کہ وہاں انبیاء دفن ہیں. تو پھر جن جگہوں پر مقدس شخصیات دفن ہیں اس سرزمین کی اہمیت اور عظمت ہے. پتھر تو پتھر ہے، لیکن کیا ہر پتھر خانہ کعبہ کے پتھر کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ہر پتھر حجر اسود کے برابر ہو سکتا ہے؟ عظمتیں اس پروردگار عالم سے مخصوص ہے. وہ جس چیز کو چاہے عظمت دے دے. اس نے انجیر کو عظمت دی، اس نے سرزمین دمشق کو عظمت دی، سرزمین بیت المقدس کو عظمت دی، سرزمین کوفہ کو عظمت دی، سرزمین مدینہ کو، مدینہ منورہ کو عظمت دی. آپ کہیں کہ سوائے پروردگار کے کوئی عظمت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہاں ساری عظمتیں اس کے لیے مخصوص ہیں، اس کے لیے مخصوص ہیں، مگر یہ کہ وہ جسے عظمت دے تو اب ہم کون انکار کرنے والے ہیں اس عظمت کا، اور وہ عظمت انہیں دے رہا ہے. تو آپ کون سے توحید پرست ہو گئے کہ جسے وہ عظمت دے رہا ہے؟ یہ توحید پرستی کسی فرما بردار عبد کی نہیں ہو سکتی سوائے شیطان کے. وہ کہہ رہا ہے اس کا سجدہ کرو، آپ شیطان کہہ رہا ہے ہم کاہے کو سوائے تیرے کسی اور کا سجدہ کریں. کیونکہ ہم اگر سجدہ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف تو ہم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے حکم کو سجدہ کر رہے ہیں. حجر اسود کو چوم رہے ہیں تو اس حجر اسود کو نہیں چوم رہے ہیں، اس حکم کو چوم رہے ہیں. یہ چیزیں اگر مقدس ہیں تو پروردگار عالم نے مقدس قرار دیا، اس لیے مقدس ہے. نہیں قرار دیتا تو مقدس نہیں ہوتی. اس کی تفسیر میں اور ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر ایک چیز اور رہ گئی. طور سنین، 3 اور زیتون کا میں نے تذکرہ کیا. طور سنین سے مراد وہی کوہ طور ہے جس کے اوپر جناب موسیٰ گئے تھے پروردگار عالم سے کلام کرنے کے لیے. وہی کوہ طور ہے جس کے اوپر جاہلوں نے ضد کیا تھا پروردگار عالم کو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی. یہ وہی کوہ طور ہے جس کی وجہ سے لن ترانی سننی پڑی تھی جناب موسیٰ کو.
اور وہی طور ہے جس پر تجلی پروردگار اس انداز میں ظاہر ہوئی کہ موسیٰ جیسا نبی اس نور کو برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو کے گر گیا اور باقی خاکستر ہو گئے۔ جس کا نور جس درجہ قوی تھا اس نے اس نور کو اپنی ظرفیت کے اعتبار سے برداشت کیا، اور جو سراپا خاک تھا اس کو نور نے جلا کے مزید خاکستر کر دیا۔ پروردگار عالم نے جو مرتبہ ہمارے پیغمبر کو دیا کہ اس جگہ پر جہاں ملک مقرب بھی قدم نہیں رکھ سکتا، وہاں پیغمبر اسلام نے اپنی نعلین کے ساتھ قدم رکھا، اور جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو پہلے حکم دیا فخلع نعلیک، تم اپنے نعلین کو اتار دو، جوتیوں کو اتار دو، اس لیے کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر جوتیاں نہیں آ سکتی۔ جو جناب موسیٰ کی قوم تھی وہ سب کے سب خاکستر ہو گئے، کپڑا بھی جل گیا، وہ بھی جل گئے۔ کپڑا تو نور سے نہیں بنا تھا، کپڑا تو نور سے نہیں بنا تھا، لیکن چونکہ نور سے وابستہ تھا کپڑا، اس لیے جو جناب موسیٰ کے تن پر تھا وہ نہیں جلا، لیکن جو قوم کے بدن پر تھا جاہل اور کافر وہ جل گیا۔ تو وابستگی بہت ساری جگہوں پر بچاتی ہے۔ وہ نعلین جناب موسیٰ سے وابستہ تھی تو موسیٰ کی عظمت کے مطابق کہا گیا اسے اتار دو، اور جو نعلین جناب پیغمبر اسلام سے وابستہ تھی اس کی عظمت کے مطابق جہاں جبریل پر نہیں مار سکتے وہاں نعلین مصطفیٰ آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیے ان کے نعلین کا مرتبہ عرش پر بھی نبی نے اتارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ہمارا نہیں وہ تمہارا نہیں۔ تو یہ خیر دوسری بحث ہے کہ طور سینین سے مراد وہی طور سینا ہے جس پر جناب موسیٰ عبادت کے لیے بھی گئے تھے اور اپنی قوم کو لے کے بھی گئے تھے۔ سینا وہ پربرکت پہاڑ ہے جس کے اوپر درختوں کے جھرمٹ ہیں، باغات ہیں، اور جناب موسیٰ نے اس جگہ پر مناجات کی تھی۔ بعض کا کہنا ہے یہ ایک اور پہاڑ ہے جو کوفے کے نزدیک ہے، کوفے اور سرزمین نجف کے نزدیک ہے۔ بعض نے اس سے مراد، جو مفسرین میں سے بعض نے مراد لی ہے کہ سنین و سینا کا مطلب ایک ہی ہے اور اس کے معنی پر برکت ہونے کے ہیں۔ جتنی بھی تفسیریں بیان کی گئی ہیں ان سب میں بلد امین کا سے مراد ایک ہی شہر ہے، وہ ہے شہر مکہ۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل فی هذا البلد، یا اسی طرح سے شاید میں بھول گیا سورہ بلد میں بھی لا اقسم بہذا البلد، اگر بلد امین کی میں قسم کھا رہا ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ آپ اس میں ساکن ہیں۔ زیتون 3 کا ذکر قرآن میں صرف ایک جگہ پہ آیا، لیکن زیتون کا تذکرہ قرآن مجید میں 6 جگہوں پر ہوا ہے۔ شجرۃ تخرج من طور سینا، یہ وہ درخت ہے جو طور سینا پر اگتا ہے اور جس کا روغن کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا تیل کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 20 میں ہے۔ زیتون کے لیے اب یہ 3 ہو گیا، زیتون ہو گیا، طور سنین ہو گیا، زیتون رہ گیا۔ زیتون کے بارے میں کہ زیتون کے فوائد کیا ہیں۔ ایک کتاب ہے میرے پاس تھی اتفاقاً، وہ مسپلیس ہو گئی، زیتون کے تیل سے علاج یا زیتون سے علاج 110 امراض
کا علاج زیتون کے تیل سے تھا۔ بعض لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، بیماری نہیں یا وہ شاید سائیکل ہے بدن کا، کہ جلد ہاتھ کی بالخصوص دسمبر یا جنوری کے مہینے میں یہ جلد ہاتھ کی ہتھیلی نکلنے لگتی ہے، نکلنے لگتی ہے۔ زیتون کا تیل میں نے کچھ دنوں لگایا تو جو جتنی جلد نکلی تھی باقی اسی جگہ پر تھم گئی۔ بچی میری مریض تھی اور بہت شدید کھانسی، نیمونیا، اور پینسلین کا انجیکشن ملینز ایم ایل کا، 1 ملین 2 ملین پینسلین یہ ڈاکٹر لگائے جا رہا تھا، اور اس پینسلین کے لگنے کے بعد اس کا درد ہفتوں رہتا ہے۔ تو ہم نے آخر میں کہا یہ مر بھی جائے تو اب پینسلین میں ڈاکٹر سے نہیں لگواؤں گا۔ اتفاقاً اس وقت وہ کتاب میرے ہاتھ لگ گئی، اس کے اندر میں نے دیکھا کہ کھانسی کا علاج زیتون کے تیل سے، زیتون کا تیل پلا دیں تو زیتون کا تیل جگر کے لیے، لیور کے لیے سمجھیے تریاق ہے۔ اگر کسی کے پینکریاٹ میں تکلیف ہے، اس میں پتھر ہے، پینکریاٹ میں پتھر ہو گیا، کیسے صفرا جو ہے اس کے اندر، پت کے اندر پتھر ہو گئے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے زیتون کا تیل استعمال کرے، زیتون کھائے، زیتون کا تیل استعمال کرے۔ ڈائریکٹ کھانے کے ساتھ کھائیں، ڈائریکٹ چکن چمچہ پی بھی سکتے ہیں، ڈائریکٹ ریفائنڈ غیر ریفائنڈ جیسا بھی ہو لیکن اوریجنل ہو، ایسا نہ ہو زیتون کے تیل کے ساتھ آپ کچھ اور پی رہے ہوں، آج کل معمولاً ہے۔ تو زیتون کے تیل کو سینے پر لگا کے اگر کھانسی ہے بچے کو، بالخصوص یہ مجرب نسخہ میں بتا رہا ہوں، اگر کسی کے بچے کو کھانسی ہے، سینہ جام ہے، بالخصوص بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو سینے کے اوپر اس کی مالش کریں، تیل کو مالش کرنے کے بعد تھوڑی سی سکائی کر دیں اور گرم کپڑے کے اندر لپیٹ دیں یا گرم کپڑا پہنا دیں جس سے ٹھنڈک سے وہ محفوظ رہے۔ 2-3 دن اس کے بعد ایک دم سے سینہ صاف ہو جائے گا، جو اس کا بخار، بھاپ جو اس کے اندر جائے گی۔ اسی طرح سے زیتون کے تیل سے بہت سارے، بالوں کے لیے بے انتہا مفید ہے زیتون کا تیل۔ جلد کے لیے اگر کسی کی جلد خشک ہو، ڈرائی اسکین کے بہت زیادہ لوگ کی شکایت کرتے ہیں، اس کے لیے اگر زیتون کا تیل استعمال کریں تو جلد ہماری سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے علاج ہیں۔ کسی کو قبض کی شکایت ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اگر تیل اس کا استعمال کرتا ہے۔ وہ دسترخوان نہیں ہے جس کے اوپر زیتون نہ ہو۔ امام علی کہتے ہیں کہ جس گھر میں، جس دسترخوان پر روغن زیتون ہے اور وہ کھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ دسترخوان بابرکت ہوگا اور کبھی کھانے سے خالی نہیں رہے گا۔ سمجھ گیا؟ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے، پر محمد والے محمد صلوات اور بہتر، زیتون کا تیل بہترین غذا ہے۔ اس سے منہ میں خوشبو آتی ہے، بعض لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور بدبو آنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ بدہضمی کا شکار ہے یا اور کسی پیٹ کی مشکل کا شکار ہے، اس وجہ سے منہ سے مہک آتی ہے۔ لیکن اگر زیتون کا تیل استعمال کرے تو اس کے منہ سے بدبو کے بجائے خوشبو آئے گی۔ اگر کسی کو بلغم کی شکایت ہے، بلغم زیادہ بنتا ہے، تو بلغم کو جسم سے جس کی ضرورت نہیں ہے وہ ختم کر دیتا ہے زیتون کا تیل۔ کسی کو چہرے پر چمک کی ضرورت ہے تو زیتون کا اگر وہ تیل استعمال کرتا ہے تو اس کے چہرے پر
شادابی اور تراوت پیدا ہو جاتی. کسی کے اعصاب کمزور ہیں، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، پرخاشگر ہے. اعصاب کی قوت کے لیے، نروس سسٹم اس کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں زیتون کا تیل مفید ہے. اسی طرح سے وہ بیماریاں جس کی وجہ سے انسان ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، زیتون کا تیل استعمال کرے، اس بیماری سے اسے نجات ملے گی. یہ ساری چیزیں ہیں. اتنا میں نے بتا دیا کہ اگر استعمال کریں تو اس کے علاوہ دوسری جگہ پر یہ بھی پیغمبر اکرم سے حدیث ہے کہ زیتون کے تیل کو کھائیے اور اپنے بدن پر اسے لگائیے کہ یہ ایک مبارک درخت کا روغن اور تیل. یہ چار لفظ یا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، والتین والزیتون ایک آیت، وطور سنین دوسری آیت، وہذا البلد الامین یہ تیسری آیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم اپنی اس پرانی بات کی طرف جاتے ہیں کہ جس میں قسم کی جو فلسفی ہے، جو منطق ہے، میں نے آپ کی خدمت میں اس کے ایک حصے کو ذکر کیا کہ جب انسان اپنی بات کی صداقت کو منوانا چاہتا ہے پروردگار عالم کے ساتھ تو یہ چیز ہے نہیں، کیونکہ جو قرآن سن رہا ہے اسے صادق اور امین، صادق اور سچا مانتا ہے. جب وہ قسم کھا رہا ہے تو بعد والے بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس نے تین کی قسم کھائی، سنین کی، تو زیتون کی قسم کھائی، طور سنین و بلد امین کی قسم کھائی، اس کے بعد کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین نظام آفرینش کے ساتھ، جو خلقت کا بہترین نظام ہونا چاہیے یا خلقت کا جو بہترین طریقہ ہونا چاہیے، اس کے مطابق میں نے انسان کو خلق کیا. تقویم یعنی کسی بھی چیز کو مناسب شکل میں تیار کرنا. انسان کا جو اندام ہے، انسان کا جو بدن ہے، وہ بہت ہی مناسب ہے. فرض کیجئے انسان کی ناک ہاتھی کے جیسی ہوتی تو انسان نہ ہوتا، گنیشا ضرور بن جاتا. ہاتھی کے جیسی ناک دے دیتا، ہاتھی کے جیسا پیر دے دیتا، یا چیٹی کے جیسا تن دے دیتا، اور سر کسی اور چیز کا ہوتا. جتنی چیزیں ہیں، اگر انسان ہر چیز میں تبدیلی چاہتا ہے، ناک کے اندازے میں تبدیلی چاہتا ہے کہ میری ناک ذرا چپٹی ہے وہ کھڑی ہو جائے، ذرا لمبی ہے سڈول ہو جائے، لیکن یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ناک کو ہٹا کے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، ناک کو ہٹا کے کان کے پاس لگا دو، کان کو ہٹا کے ناک کے پاس لگا دو. کسی نے کیا ایسا؟ یہ جو ہمارے کھانے کے دانت ہیں، چبانے کے جو یہ جبڑے جسے کہتے ہیں، یہ جو داڑھ کے دانت جنہیں کہا جاتا ہے اردو زبان میں، کوئی یہ نہیں کہتا اسے نکال کے سامنے کر دو اور سامنے کے دانت پیچھے کر دو، کیونکہ جس کام کو سامنے کے دانت کاٹنے کا جو کام ہے وہ سامنے کے دانت کرتے ہیں، اور چبانے کا جو کام ہے وہ پیچھے کے دانت کرتے ہیں. اگر ان کی جگہ بدل جائے تو کام بدل جائے گا، اور کام بدل جائے گا تو بڑی مشکل ہوگی کہ کاٹے گا اندر سے، چبائے گا باہر سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آنکھیں جو اپنی جگہ پر ہیں، ان کے بیچ سے اگر ناک کو ہٹا دیا گیا تو پھر اس کی شکل کیسی ہوگی؟ اگر انسان کے جسم میں اگر کسی بھی قسم کی تبدیلی کی جائے تو وہ سب کچھ بن سکتا ہے، کارٹون بن سکتا ہے، لیکن انسان نہیں بن سکتا. اور انسان نے اس خواہش کو کارٹون بنا کے پورا کیا. کسی نے اپنی شکل کو کارٹون نہیں بنانا چاہا، بلکہ اگر کسی مہذب شخص کا، با شخصیت یا با مرتبہ شخص کا
کارٹون بن گیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا کارٹون بن گیا۔ تو پروردگار عالم نے جو انسان کی خلقت کی وہ نہایت مناسب خلقت ہے، پرفیکٹ ہے، ایسا ماڈل ہے کہ جس کو تیار کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ختمیت کی مہر لگا دی۔ اب اس کے بعد اس کا کوئی اور ماڈل آنے والا نہیں ہے، اور ماڈل بنانے کے بعد یہ مہر یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہ بہترین ماڈل ہے، اس سے بہتر کوئی ماڈل ہو ہی نہیں سکتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے بہتر ماڈل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، سب سے بہترین کریٹر خالق میں ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو بنا کے لائے، اور آج تک کوئی بنا کے نہ لا سکا۔ تو اب اس جگہ پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان کی، کہ ہم نے اے انسان ہم نے تجھے ہر چیز متناسب دی، تناسب کے حساب سے دیا، تیرا قد، تیرا بدن، تیری عقل، تیری سوچ، تیری سمجھ، تیری بوجھ، سب کچھ جس کی تجھے ضرورت تھی اسے میں نے تجھے دیا۔ تو اس اپنے وجود کے ذریعے سے اگر ترقی کے مراحل طے کرے تو اس بلندی پر پہنچ سکتا ہے کہ جہاں ملک مقرب بھی قدم نہیں رکھ سکتا، اس منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ اس منزل، وہ منزل تیری ہے انسان، تیری ہے وہ منزل۔ اور اگر تو نے اپنے وجود سے کفران نعمت کیا تو کہہ رہا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین۔ ہمالیہ اگر نہیں گئے ہیں تو تصویر تو دیکھی ہوگی، جہاں پر پہاڑوں کی چوٹیاں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جہاں پر بلندیاں زیادہ ہوتی ہیں اسی کے دامن میں پستیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، جہاں پر چوٹی ہوتی ہے اسی کے پاس درے ہوتے ہیں۔ اگر اونچائی پر چڑھے تو 8000 فٹ کی اونچائی پر، اور اگر وہاں سے لڑکے تو 8000 سے زیادہ کے درے پر، کہ ہم جب اونچائی ناپتے ہیں تو ایک مسطح جگہ سے ناپتے ہیں، اور اس جگہ سے اگر یا تو اوپر گئے یا نیچے گئے اس اونچائی سے تو بالکل اس کے نیچے پھر کوئی جگہ نہیں۔ تو انسان اس دو راہے پر ہے کہ بیچ پہ اگر بلندی کی راہیں طے کرے تو اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، اور اگر پستی کی طرف جائے تو اس سے پست کوئی نہیں۔ بل اذلہم انہم کالانعام، بل اذلہم، یہ انسان جسے ہم نے، جس کی خلقت کے بعد احسن الخالقین کہا پروردگار عالم نے، جس کے اندام کو نہایت متناسب قرار دیا پروردگار عالم نے، اسی انسان کے لیے فوری کہہ رہا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین۔ لیکن پھر اس کے اندر یہ بات کلی ہے، سب کے سب اسفل سافلین، فوراً الگ کرتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں، سب کے سب۔ یہ الانسان، یہ الف لام جو ہے یہ سارے انسانوں کو سمیٹ لیتا ہے، سارے انسان گھاٹے میں۔ والعصر، زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن پھر اللہ لگا کے الگ کرتا ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اہل ایمان گھاٹے میں نہیں ہیں جنہوں نے عمل کیا، مگر وہ اہل ایمان اور عمل کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہیں جنہوں نے وصیت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، صبر اور حق کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ اہل ایمان جو اہل عمل ہے، وہ اہل عمل اور اہل ایمان جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ انسان کہ جس کی خلقت نہایت متناسب انداز میں ہوئی، وہ نہایت پستی میں گر سکتا ہے، وہ اس نہایت پستی میں وہ پلٹ سکتا ہے یا پلٹا دیا گیا۔ الا الذین آمنوا،
مگر ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے عمل کیا، عمل صالح انجام دیا، وہ اس پستی سے اسفل سافلین میں جانے سے بچے ہوئے ہیں، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، ایسا اجر دنیا کی نعمتیں کٹ جاتی ہیں، منقطع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، دنیا سے انسان ہی ختم ہو جاتا ہے تو نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جنہوں نے عمل صالح انجام دیا ان کا اجر کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہونے والا ہے۔ جہنم کچھ دنوں کے لیے تو ہونے والا ہے، لیکن بہشت چند روزہ نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک فرد، ایک انسان جہنم میں کچھ دنوں کے لیے جائے، عذاب کچھ دنوں کے لیے چکھے، لیکن جب اس طرف سے جنت کی طرف آ گیا تو پھر یہ کچھ دنوں کی جنت نہیں ہے کہ کچھ دنوں اب پھر جنت میں رہے گا پھر پلٹا دیا جائے گا، یہاں آ گیا تو وہاں نہیں جائے گا، وہاں چلا گیا تو وہاں سے ادھر آ سکتا ہے۔ یہ بھی پروردگار عالم کی ایک رحمت اور عنایت ہے ہماری طرف۔ اس جگہ پر ثم رددناہ اسفل سافلین سے مراد بعض لوگوں نے اسے کمزوری اور ناتوانی کے معنی میں لیا ہے، لیکن جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کی تفسیر کے بارے میں، وہ یہی کہ جب پروردگار عالم نے انسان کو نہایت متناسب اندام اور متناسب نظام کی صورت میں اسے خلق کیا، متناسب بدن دیا، اور پھر اسے پسترین مرحلے کی طرف پلٹا دیا، پروردگار عالم نے آدم کی خلقت کی، انہیں جنت میں جگہ دی اور کہا وَاسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، تم اور تمہاری زوجہ دونوں یہیں رہو، وَكُلَا، اور کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ جو درخت ہے، اشارہ کیا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب گئے اور اسفل سافلین یعنی اس زمین کی طرف پلٹا دیے گئے۔ سپس مگر اس آیت میں اس کے بعد کی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر اس جگہ پہ رک کے ایک سوال کرتا ہے پروردگار عالم، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اتنی ساری چیزیں تو میں نے تجھ پر واضح کر دی۔ میں نے یہ جب چند چیزوں کا تذکرہ کیا، والتین والزیتون، یہ ہیں درخت نمو زمین سے نکلتا ہے، پودا انکھا ہوتا ہے، پیڑ بنتا ہے، پھل لگتے ہیں، پھل ہرے ہوتے ہیں، پک جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتا ہے، پھر وہ سائیکل شروع ہوتا ہے، ایک سوکھتا ہے دوسرا اگتا ہے، دوسرا اگتا ہے، پھل تیار ہوتا ہے، پھر سوکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کے سامنے ایک اور اس سورے کے اندر سبق رکھا ہے کہ تم نباتات کو دیکھو، یہ پودے جو اگتے ہیں سوکھتے ہیں، ایسے ہی تم بھی پیدا ہوتے ہو، مرتے ہو، جب مرتے ہو تو اس کے بعد قیامت ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اتنی ساری مثالیں ہیں تمہارے پاس کہ جو کلی ہے، جو غنچہ ہے، وہ پھول بنتا ہے، لیکن پھول مرجھا جاتا ہے، مرجھا کے سوکھ جاتا ہے۔ ایک ابتدا بتا رہا ہے، درخت انجیر ہو، زیتون ہو، یا جو بھی پودا ہو، وہ تمہیں ایک ابتدا کی طرف تمہیں بتاتا ہے اور ایک انتہا کی طرف بتاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہاری بھی اس دنیا میں ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے؟ تم کیوں ان ساری مثالوں کے باوجود، ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود قیامت کا انکار کرتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا پروردگار عالم بہترین حکم کرنے والا نہیں ہے؟ اس سے بہتر کوئی حکم کرنے والا اور ہے جو تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یہ ساری پروردگار عالم نے یہ چھوٹی سورہ معمولاً
اس کا ذکر، اس کی تلاوت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو قرآن ہم سنتے ہیں تواتر کے ساتھ، وہ نماز میں سنتے ہیں۔ نماز میں گنے چنے چند سورے پڑھے جاتے ہیں، جبکہ 30ویں پارے کے اندر ہمیں کوئی قرآن کا پارہ حفظ کریں نہ کریں، لیکن 30ویں پارے کو ضرور حفظ کرنا چاہیے۔ 30ویں پارے کے اندر چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، اور اس کے اندر مہدی بھائی بس تھوڑی دیر، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں قیامت کے متعلق، وجود کے متعلق، انتہا کے متعلق، حساب و کتاب کے متعلق، جیسے کہیں کہ کوزے میں دریا سمیٹ دیا گیا۔ اس کے اندر قوموں کے تذکرے لمبے چوڑے کہ جناب موسیٰ کی قوم نے کیا کیا، جناب نوح کی قوم نے کیا کیا، جناب خضر کس زمانے میں تھے، لوط و سمود و خضر و موسیٰ و عیسیٰ و ان سارے انبیاء کا تذکرہ 30ویں پارے میں آپ کو بہت کم ملے گا۔ ہے جیسے والشمس میں ہے، والشمس، سورہ والشمس میں ہے، اشارہ ہے۔ اس کے اندر قیامت کے بارے میں سورہ تغابن، سورہ تکاثر، سورہ زلزال، مختلف سورے ہیں جس کے اندر اس کائنات کے نظام شمسی جو ہے ہمارا وہ کس طرح سے ہے، اور یہ کس طرح سے تباہ ہونے والا ہے، اور کس طرح سے ایک قیامت ہونے والی ہے، اور کس طرح سے ایک حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ تو سارے سورے، سارا پارہ، سارا قرآن اگر حفظ نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم 30واں پارہ پورا ہر شیعہ کو حفظ کرنا چاہیے اور اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اس نے پیغمبر سے خواہش کی، یا رسول اللہ ہمیں تعلیم دیجئے اسلام کی۔ تو پیغمبر اسلام نے کسی صحابی سے کہا کہ اسے تعلیم دو، اسے سورہ زلزال کی تعلیم دو۔ صحابی نے سورہ زلزال کی تعلیم دی، کہا بس اب اس کے بعد ہمیں کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول خدا نے جواب میں کہا یہ شخص فقیہ واپس گیا ہے۔ فقیہ یعنی مجتہد، اتنے ہی سے اس نے پورے اسلام کی فلسفی کو سمجھ لیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پورا سورہ آپ کے سامنے ہے، آخر میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ تو اس سورہ کے اندر معاد اور توحید، قیامت کو پروردگار عالم نے اس انداز میں بیان کیا ہے، اس انداز میں بیان ہوا ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی میں پوری طرح سے مجسم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یرہ۔ میں نے الگ الگ عربی کے اعتبار سے پڑھا تھا، ورنہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی اس اچھائی کو دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ دیکھے گا۔ انشاءاللہ آئندہ اسی سورہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سورہ زلزال۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سیکھنے، اسے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا تو قرآن و اہل بیت کے ساتھ، پروردگارہ ہمیں محشور فرما تو قرآن و اہل بیت کے ساتھ۔ پروردگارہ
ہمیں ان دونوں کے دامن سے ہمیشہ متمسک رکھ۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کو راضی و خوشنود فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔